السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ خواتین حضرات، ایک بار پھر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ یوزڈ کارز جو ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں انڈر 3 اسکیمز، ایک ہے بیگیج اسکیم ہے، ایک ہے گفٹ اسکیم اور تیسری ہے ٹرانسفر آف ریزیڈنس اسکیم۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ 30 سال کی لمٹ ہو، ان کی ایج ہو کار کی، یا 5 سال ہو۔ یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ میرے خیال میں 2000 جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ 2005 میں 5 سال رکھی ہوئی تھی، یوز کارز آ سکتی تھیں۔ 2008-9 میں پھر 3 سال کر دی تھی کہ 3 سال سے زیادہ کاریں جو ہیں یوز نہیں آئیں گی، اور 2011 میں پھر 5 سال۔ اب پھر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے کیبنٹ کی جو ہائیسٹ ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے وہ پھر ادھر ڈسکشن گروپس اس میں ہیں۔ ہمارے پاس جو 2 میجر انٹرسٹ گروپس ہیں اس ٹاپک کے، وہ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں اقبال حسین شاہ صاحب ہیں، وائس چیئرمین ہے پاکستان آٹوموبائل مینوفیکچرنگ اسمبلرز ڈیلرز ایسوسی ایشن کے، اور آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے، ہمارے کراچی اسٹوڈیو سے HM شہزاد صاحب ہیں، اور جو ہمارے بزنس ریکارڈر کے سینئر رپورٹر ہیں مشتاق حمن صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ہیں۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یو آر ان فیور آف 3 years، ایم آئی رائٹ، کہ 5 سال یوز کارز کا نہ ہو ایج؟ میرے خیال سے تو اگر یوز کار کا ہو 3 years تو ابھی ورکنگ ہو رہی ہے، میرے حساب سے تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یوز کارز آنی نہیں چاہیے جی۔ مگر آپ یوز کارز جو ہیں ایک جو میجر پوائنٹ آف جو ہے جو گورنمنٹ کا بھی ہے، اور جو میرا خیال میں شہزاد صاحب بھی اس کو ایکسپلین کریں گے، میجر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یوز کارز آئیں تو ان کی جو ہے پرائس وہ افورڈیبل ہوگی زیادہ لوگوں کے لیے۔ یوز کار میں آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی افورڈیبل، اب کوئی چیز کیونکہ ڈالر ین جو بڑھنے کی وجہ سے جو ہماری کار تھی جو 8 لاکھ کی گاڑی تھی وہ 16 لاکھ بیکاز آف ین اور ڈالر بڑھنے کی وجہ سے۔ اوکے، اسی طرح یوز کار جو پہلے تھی جو 4-3.5 لاکھ کی گاڑی میں تھی وہ جو چھوٹی، مگر آپ نے انڈیجنائزیشن یعنی کہ آپ نے لوکل سٹف یوز نہیں کیا، آپ وہیں سے لاتے ہیں سارا؟ نہیں، ہم 45% پہ ہم گئے اور 65 تک سوزوکی کیا ہوا ہے۔ اور آپ نے مینوفیکچرنگ کب شروع کی تھی سر؟ مینوفیکچرنگ ہمارا پلان بنا 1990 کا، 1990 کے اندر، تو اب ہو گیا ہے 2013، 93 میں اسٹارٹ ہوا جی، جو ہم نے لوکل مینوفیکچرنگ شروع کی۔ 20 سال بعد آپ نے 45% تک کیا آگے، کیونکہ اس میں زیادہ تر جو پارٹس ہیں وہ یہ کنسپٹ غلط ہے ہمارے یہاں۔ ورلڈ اوور یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سارا سامان نہیں بنتا ہے۔ جاپان بھی اگر کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے تو بہت سی جگہوں سے اس کے پارٹس آ رہے ہیں، جیسے تھائی لینڈ میں کچھ جاپان کو پارٹ بھیج رہا ہے، کچھ تھائی لینڈ جاپان کو بھیج رہا ہے، ٹویوٹا ایک جگہ میں نہیں بن رہی، کیونکہ اس کا جہاں جدھر چیز کی ضرورت ہے وہ وہاں سے آپس میں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں۔ اوکے، لیٹ می گو ٹو شہزاد صاحب۔ شہزاد صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں نا، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھیں، اگر 91 کے اندر یہ آگے ہیں تو آج 22 سال ہو گئے ہیں، آج تک یہ مینوفیکچرر نہیں ہے۔ 93 وہ کہہ رہے ہیں، تو آج 19 سال ہو گئے، تو 20 ایئرس کے قریب ہو گئے ہیں۔ آج 20 سال میں مینوفیکچرنگ میڈ ان پاکستان کار جو ہے آج بھی وہ تمام پاکستانیوں کا خواب ہے، ان لائک انڈیا میں تو ہے نا جی۔ آپ کی اطلاع کے لیے، انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے 10 سال کے بعد مینوفیکچرنگ میں یہ تمام گاڑیوں میں آیا ہے، اور آج وہ میڈ ان انڈیا گاڑی بنا رہا ہے، اپنے ملک کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور ایکسپورٹ بہت بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے۔ میں صرف دیکھیں، بحیثیت ایک پاکستانی میں بھی چاہتا ہوں ایک پاکستان کے اندر میڈ ان پاکستان کار ہو۔ آج سوزوکی کو 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، ٹویوٹا اور ہونڈا کو 20 ایئرس کے قریب ہو گئے ہیں۔ آج تک یہ مینوفیکچرر نہیں ہے، آج تک یہ اسمبلرز ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے جو بات کی کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا، جو گاڑی 2008-2009 میں ان کی 8 لاکھ کی ٹویوٹا کرولا تھی، آج وہ 16 لاکھ سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی ین چلا گیا، ڈالر چلا گیا، یہ میں اس باتوں کو نہیں مانتا۔ جی، مگر ڈالر گیا تو ہے، ڈالر واز 58 روپیز، now 97 یار پورا آلموسٹ ڈبل ہو گیا۔ شہزاد صاحب، آپ ساری چیزیں سمجھتے ہو لیکن جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہتے۔ بس صاحب، آپ اگر بول رہے تھے، میں نے بالکل بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو، پلیز مجھے کہہ رہے تھے، پھر آپ کی باری ہے، آپ کہیے گا۔ دیکھیں، پہلے ان کے اوپر لاگو تھا کہ یہ تمام چیزیں جاپان سے منگائیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ ٹویوٹا پرووائڈ کرے۔ جاپان کے اندر بہت ساری کمپنیز تھیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو جیپنیز اسمبلرز کہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ پچھلے 2 سال سے انہوں نے ٹیرف بیس کے اوپر اپنی تمام جو
پہلے جو ان کے اوپر لاگو تھا ڈیلیشن پروگرام وہ ختم ہو گیا. اب دنیا کے 6 ممالک تھے جس میں چائنا، تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا، اس قسم کی کنٹری سے یہ اپنے تمام CKD، SKD اور اسمبلیز منگا رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اب یہ جاپنیز اسمبلرز نہیں ہے، نہ جاپنیز گاڑی ہے، یہ ایک چوچو کا مربع بنا رہے ہیں. Okay, let me come back. Abhi ji, let me come back to the studio. Before I go to Guman Saab, let me come to you. شاہ صاحب یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ جب آپ کار مینوفیکچر کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے، امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، ہمارے ہاں پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے وچ از اے میجر آف اکنامک ایکٹیویٹی، اور وہ ملک کے لیے اچھا ہے. مگر یہ جو ایشو چل رہا ہے یوزڈ کارز کی ایج لمٹ کا، اس میں آپ یہ بھی تو مانیں نا کہ کوئی کنزیومرز نے بھی بینیفٹ کیا. فار ایگزامپل آپ لوگوں کا پہلے 2-3 سال پہلے، بلکہ میرے خیال میں پچھلے سال بھی پیسے دینے پڑتے تھے ایڈوانس میں سارے، وچ از ناٹ، میرا خیال میں مجھے تو کہیں نہیں پتا کہ کسی اور ملک میں یہ ہوتا ہو. ایڈوانس میں کوئی 5-6 مہینے پہلے، پھر جی کار جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہی ہے 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، پھر کلر، اگر کلر آپ کو کوئی چاہیے تو وہ کار لے کر ڈلے. تو یہ چیز تو چینج ہوئی ہے نا. اب آپ کیا، میں آپ کو پہلے شہزاد صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ چوچو کا مربع انہوں نے کہا ہے، اور جو یہ گاڑی منگا رہے ہیں وہ جنک یارڈ جو پاکستان کو جاپان میں جو کچرا بچا ہوتا ہے وہ یہ ہمارے سر پہ مسلط کر رہے ہیں. جی مگر وہ کچرا جو ہے وہ بہت سے لوگ، ایک منٹ آپ میں بتاؤں ان سے، یہ میرے سوال ہے کہ جو 6 سال پہلے کوئی منی پیجرو نام کی گاڑیاں آئی ہوئی تھی، آج ان کا پتہ بھی نہیں ہے. سر مگر کچرا ہے یا کچھ ہے، دیکھیں ڈپینڈز آن دا کنزیومر، اگر نہیں وہ لے گا تو نہیں لے گا. آپ ان کی گاڑی کون سی سستی ہے مجھے یہ تو بتا دیں. ریکنشن آپ کیا سمجھ گئے، لاکھ روپے میں گاڑی بیچ رہے ہیں. ایک میرا گاڑی جو چھوٹی سی جو ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں جاپان سے اپنی لوکل بنانے کے لیے، وہ 10 لاکھ کی پڑ رہی ہے. جی یہ وہ 7.5 لاکھ کی جو 3 لاکھ میں میرا بکتی تھی، وہ آج 8 لاکھ 7.5 لاکھ میں یہ بیچتے ہیں خود. اور ایک کمپیوٹر پر بیٹھ کے اوپر آپشن سے گاڑی خریدتے ہیں. اور یہ سارا پالیسی غلط ہے، کیونکہ یہ جو لا رہا ہے ٹرانسفر والا لا رہا ہے، جو بھی لا رہا ہے بیگیج کے اندر لا رہا ہے، وہ بندہ تو ہے ہی نہیں. ہنڈی سے پیسہ جاتا ہے، کوئی اس پاکستان کو حکومت کو فائدہ نہیں، بلکہ کرنسی آپ کی باہر جاتی ہے. اور ہمارا ہر چیز ڈاکومنٹیشن کے حساب سے جاتا ہے. یہ اگر شہزاد صاحب چیختے رہتے ہیں کہ یہ جی پرائز بڑھا دی، تو ساری گورنمنٹ کو اس کے اندر جو ہماری پرائز ہے ٹوٹل 45% گورنمنٹ آف پاکستان کو جاتا ہے. آج گورنمنٹ آف پاکستان چھوڑ دے آپ کروڑا، آپ اس کو 8 لاکھ میں ہو جائے گی سیدھے آدمی. یہ کیا دیتے ہیں اس کے اندر؟ شہزاد صاحب کیا دیتے ہیں آپ ہماری گورنمنٹ کو؟ دیکھیں الحمدللہ لاسٹ ایئر جو 2011-2012 کا 55,000 گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں اور 32 ارب روپے، یہ ان کے لیے خواب ہوگا، انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیے ہوں گے. اچھا بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جن گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں اور جو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ یقین کریں ان کا اپنا ذاتی ایک پیسہ نہیں لگا ہوا. یہ لوگوں کی بکنگ کے پیسوں سے انجوائے کرتے ہیں. یہ بکنگ پہلے لیتے ہیں، پہلا پیسہ. یہ واحد ادارہ ہے پاکستان کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر جو بینکوں کو یہ لون دیتے ہیں. بینکوں کے پاس شہزاد صاحب I have to take a break. شہزاد صاحب I have to take a break. I'll come back. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یوزڈ کار جو ہے اس کی ایج لمٹ 5 ہونی چاہیے یا 3 سال ہونی چاہیے، یا جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ ہونی نہیں چاہیے. بٹ بفور آئی گو ٹو شہزاد صاحب اینڈ ٹو شاہ صاحب، لیٹ می گو ٹو مشتاق گھومن صاحب. گھومن صاحب آپ بتائیے گا، آپ نے تو یہ آپ تو کور کرتے ہیں ECC کی میٹنگز، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ کی آپ نے میٹنگز بھی کی ہیں، اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 2 پریشر گروپس ہیں، ایکول ہیں، بیلنسڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں بیلنس تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لوکل جو اسمبلرز ہیں یا مینوفیکچررز آپ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان کا انفلوئنس زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے حکومت میں، پالیسیوں میں چینج کروانے میں. اور ان کا مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ کئی ایسے ایشوز ہیں جس میں جاپنیز ایمبیسڈر خود آ کے تو اس میں کرتے ہیں، اور سم ٹائمز وہ تھریٹس بھی لگا کے جاتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، ہمارا میجر ڈونر بھی ہے، تو وہ کر کے جاتے ہیں. ان لوگوں کا جو امپورٹ کر رہے ہیں گاڑیاں، ان کا اتنا انفلوئنس یہاں پہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ حکومت نے جب یہ شروع کی تھی پالیسی، تو وہ تو یہ تھا کہ لوگ جو باہر ہیں ان کے لیے کی تھی اور انہی کے لیے تھی. اور لیکن یہ کہ جو ہمیں کچھ پتا چلا کہ لوگ آتے ہیں باہر سے، جیسے مڈل ایسٹ میں لوگ کام کرتے ہیں، لوور انکم گروپ لوگ بیچارے جب واپس آتے ہیں تو پیسے ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں،
गाड़ी वो खरीद नहीं चाहते, उनको फार्म मिल जाता है, वो फार्म आगे भेज देते हैं, तो उससे गाड़ियां आ जाती हैं। और मगर ये कि लोग जो अगर मतलब इतनी बुरी गाड़ियां हैं जो इम्पोर्टेड हैं, तो बस सड़कों पे नजर तो ना, हम तो जहाँ भी देखते हैं बड़ी सी गाड़ी प्राइस इस तरह की है कि जी वो बहुत से जो लोग हैं जो स्कूटर्स पे होते हैं या जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गाड़ियां, दे कैन अफोर्ड। गुमन साहब की बात में मेरा एक जवाब, इन्होंने खुद जवाब दे दिया कि एक गरीब वहां से आ रहा है, वो इस्तेमाल नहीं करता, परमिट बेच रहा है अपना, तो फिर इलीगल काम तो यहीं से शुरू हो गया ना। हाँ जी, मगर अगर मेरी सोच फर्क है कि फोकस अगर हो। अच्छा, ये मुझे आप बताइएगा कि आपने इस्तेमाल नहीं होता सर, प्रोग्राम के पहले आप मुझे बता रहे थे कि वो जो था, वो जो 6 महीने पहले एडवांस लेना, वो जो आप कह रहे थे कि आप बताते हैं, वो चेंज तो हुआ है ना पॉलिसी? आप पॉलिसी हमारी चेंज हुई कि अब हम 5 लाख एडवांस के ऊपर गाड़ी बुक करते हैं, लेकिन 5 लाख पहले आप करते थे। मैं अपना पॉइंट क्लियर कर दूं कि पहले जो डिलीवरी पीरियड का था, हमने प्रोडक्शन अपनी डबल की, अब जब डबल कर दी, अब मुझे कोई इसका जवाब दे कि हमारा प्लांट जो है टोटल, मैं इंडस मोटर की बात बता रहा हूँ, 21 वर्किंग डे में 16 दिन बंद है, सिर्फ 5 दिन चल रहा है, लेकिन फिर भी हम एम्प्लॉयज को नहीं निकाल रहे। अब कोई पूछने वाला नहीं है। शहजाद साहब आप नहीं बोलते, शहजाद साहब आप गाड़ी नहीं रखते, यही शहजाद साहब मुझे बोलते थे कि फलानी गाड़ी जल्दी दे दो। शहजाद साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, ये जो कह रहे हैं कि जी अब हमारा तरीकेकार चेंज हो गया, हम अब 5 लाख एडवांस लेते हैं, इनसे कोई पूछे तो इनकी टोटल प्रोडक्शन है कितनी, और साथ ये कि अगर ये 5 लाख भी लेते हैं तो भाई बात ये है कि आप गाड़ी कंप्लीट करने के बाद ही आप लोगों को डिलीवरी देंगे ना। दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अभी ये जापान की बात कर रहे थे, तो इनकी इत्तला के लिए जापान के अंदर भी अव्वल तो रेडी गाड़ियां होती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई रेडी गाड़ी नहीं भी है तो 5% से ज्यादा वहां एडवांस नहीं लेते, और वो उसके अंदर भी जो टाइम देते हैं वो 60 डेज का टाइम देते हैं, ना कि कोई 6 महीने का टाइम देते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये वाहिद दुनिया के अंदर इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर ये असेंबलर्स है कि जिस कदर इन्होंने अपना जो तरीकेकार बनाया हुआ है कि जिस हिसाब से, मिसाल के तौर पे हम सुजुकी की मिसाल ले लें, तो आप देखें कि सुजुकी एक अपने हिसाब से जो उनकी गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है उससे वो आगे बढ़ना नहीं चाहती। आज अगर ये टोयोटा, होंडा, पार्क, सुजुकी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दे तो इनके रेट अगर इनके मुनासिब हो तो क्या जरूरत है बाहर से गाड़ी आने की। ये तो हम इनका हाथ बटा रहे हैं, और बाहर से गाड़ी आने के बावजूद शहजाद साहब, इतनी तकलीफ है। शहजाद साहब, लेट्स टॉक अबाउट प्राइसेस। अब आपकी प्राइस इनकी प्राइस से क्या कंपेयर कर सकती है? 5 साल पुरानी गाड़ी हमारी नई गाड़ी के बराबर है। शहजाद साहब, लेट्स लिसन टू शाह साहब। वो कह रहे हैं आपकी जो 5 साल पुरानी गाड़ी है, क्या कीमत देनी? कोरोला आप कितने बेचते हो शहजाद साहब? 5 साल पुरानी, 2007। जो एक्सियो की ये बात कर रहे हैं ना, ये एक्सियो लाने में इनको कम से कम जो है ना, ये 2015 में वो लेकर आएंगे, जो हम ऑलरेडी 2010 में वो गाड़ी ले आए हैं हम। आप बेच कितने में रहे हैं भाई? जो ये मॉडल लेके आप बेच कितने में रहे हैं ये तो बता देना। लोग तो समझे तो ये कंसेप्ट जा रहा है कि आप मेरे ख्याल में मुफ्त में गाड़ियां दे रहे हो। भाई ये तो बताओ, बेच कितने में रहे हो गाड़ी? प्लीज, अगर मुझे बात करने दें। बात ही नहीं कर रहा हूं। आप बात कर रहे होते हैं तो मैं चुप रहता हूँ ना। नहीं चुप रहते हो, हमारे पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी, जो मेड इन जापान गाड़ी हम ला रहे हैं, वो तो आप अपनी जिंदगी में ला नहीं सकते, और वो आप प्राइस पे नहीं आ रही सर। नहीं प्राइस की चीज है, मगर वो जो कह रहे हैं ना, जो मुझे समझ आई है शहजाद साहब की, वो कह रहे हैं कि एप्पल्स और ऑरेंजेस आप कंपेयर करें। वो कह रहे हैं हम जो दे रहे हैं उसकी क्वालिटी बेहतर है, उसका जो वो डिजाइन है दैट इज मच बेटर। जो आप कह रहे हैं वो 2 साल चली हुई गाड़ियां ये दे रहे हैं लोगों को, जो कि मैंने बोला जंग यार्ड से उठाते हैं। एक मिनट, मैं भी बोल रहा हूँ ना, ये गाड़ी इम्पोर्ट करने के बाद ना किसी का इनका पूछने वाला होता है, गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। हम जो गाड़ी देते हैं उसका 2 साल वारंटी और 50,000 किलोमीटर चलने का होता है। बिकती है गाड़ियां, रोडों पे नहीं बिकती हैं। तमाम शोरूम वाले मैं देखो, मैं खुद आपकी मेरी बात सुने शहजाद साहब, मेरी आपकी बरादरी तो एक ही है। हम दोनों का एक दूसरे कोई छुपा हुआ मामला नहीं है। मेरे यहाँ अगर मेरा शोरूम जो है, मैं 250 लोगों को रखा हुआ है, दूसरे शोरूम वाले 2 आदमी पे आप काम चलाते हो। मेरा अल्लाह रोजी देने वाला है, 250 लोगों को रोजी देने वाला एक शोरूम बैठा होता है, और एक आदमी अपना बाप बैठे होते हैं। के लिए अगर हम आवाम को हकाइक बतलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। आज आपने 20 साल के अंदर, आप मुझे सवाल का जवाब दे दें, आज 20 साल के अंदर आपने मेड इन पाकिस्तान एक गाड़ी नहीं बनाई। अभी आपने जो फिगर्स दिए हैं वो टोटली मैं उनको जो है आपकी इत्तला के लिए बताना चाहता हूं कि वो बिल्कुल गलत आपने कोट किया कि जी 45%
آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے 45% کا کہا کہ جی ہم انسٹیلر ڈیلیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ 0 پہ کام کر رہے ہیں, آپ کا ڈیلیشن ہے ہی نہیں. بادشاہ تو کوئی بھی بول سکتا ہے, آپ بول لو. اور جو آپ کی ٹیکسی بات آئی تھی, اگر دیکھیں 1960 میں بھی ہم بیٹری لگاتے تھے, ہم ریڈیٹر لگاتے تھے, ہم کلر کرتے تھے, ہم سیٹیں بنا کر لگا لیا کرتے تھے. آج بھی اگر ہم وہی کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے انجن پارٹ سوری تھی ہمارے شاہ صاحب جو کہ اسمبلرز اینڈ مینوفیکچررز آف کارز ان پاکستان ہیں, اور شہزاد صاحب جو اور پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے. میں فائنل جو سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام کا, آئی ووڈ لائک ٹو فوکس کہ کنزیومرز کو کیا بینیفٹ زیادہ ہے, کیونکہ میرے لحاظ سے اٹ از اپ ٹو دا کنزیومر کہ وہ کون سی کار لیتا ہے, اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے. کیا آپ کیا آفر کرتے ہیں جس میں کنزیومر شوڈ بی اٹریکٹڈ ٹو یو؟ کنزیومر کو 2 سال کی اور 50,000 کی, میں تو پہلے آپ کو بات کر چکا نا کہ وارنٹی گارنٹی اور برانڈ نیو کار کا مل رہا ہوتا ہے. پارٹس سب سے سستے ہیں ہمارے. ریکنڈیشن یا یوز کار جو آتی ہے میڈم, اس کا ایک شیشہ اگر 1,000 روپے کاسٹ کرتا ہے تو 10,000 میں نہیں ملتا ہے. ایون کہ انشورنس کمپنیاں ان کی پالیسی ان کی مہنگی بیچتی ہیں کیونکہ ان کے پارٹس مہنگے ملتے ہیں. اوکے, پارٹس کا ہو گیا, آفٹر سیل سروس ہو گئی, یہ سارا کاؤنٹ کرتا ہے. اور لیٹس گو ٹو شہزاد صاحب, آپ کی کیا وہ ہے کنٹریبیوشن ٹو کنزیومر ویلفیئر؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. بات یہ ہے آج یہ اتنی لائف تیز ہو چکی ہے, آج انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر چیز یہاں اویلیبل ہے. بات یہ ہے کہ عوام کو چوائس ملنی چاہیے جی, اور اگر عوام کو چوائس نہیں ملے گی تو ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ اپنی کوششیں پوری کریں, اللہ کرے یہ مینوفیکچرنگ کے اندر آ جائیں. میڈ ان پاکستان جو ایک خواب ہے گاڑی کا, وہ یہ بنا سکیں. شاہ صاحب فائنل ٹائم, شاہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا امپروو کر سکتے ہیں جس سے کنزیومر کو بینیفٹ ہوگا؟ ویئر ڈو یو سی یور سیلف گوئنگ؟ کیونکہ 19 سال میں جو جہاں تک آپ گئے ہیں وہ تو ہم نے دیکھا ہے, اب آپ کہاں جانا چاہتے, کہاں تک جا سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارا ہر سگا ڈیلیشن کا ہے وہ 3 سے 4-5% ہم بڑھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایچ ایئر جی ہاں. تو اس کو آگے, کیونکہ پہلے والا جو اب جا کے ہم آئے تھے کہ 50,000 گاڑی, اگر 3-4-7% ہوتا نا تو اس وقت تک 60% ہوتا, 45. شروع میں اسٹارٹنگ میں ذرا, کیونکہ وینڈر کو دیکھیں یہاں ڈیولپ کرنا کوئی آسان تو آپ جانا چاہتے ہیں, آپ ایکچولی اس کو میڈ ان پاکستان جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. اور میں شہزاد کی بات بتا رہا ہوں کہ انڈیا میں بھی ابھی تک میڈ ان انڈیا نہیں آئی ہے. پتہ نہیں ان کو کہاں سے پتا ہے کہ ٹویوٹا میڈ ان انڈیا بنا رہا ہے, اور ان کی اطلاع کے لیے بنا رہا ہے, بٹ ان کی وہ جو اور ہے ماروتی جو ان کی ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے شہزاد صاحب کو بھی بتاؤ کہ کرولا جو اس وقت ہے ایشیا میں 4 سال سے ہم نمبر 1 آ رہے ہیں, جو کہ لوگوں کو شاید نہ پتا. But I don't know what number 1 is means because sale Corolla sale in Pakistan. Yeah, in Pakistan, Asia. Number 4 in the world in Corolla segment. جی شہزاد صاحب, کیا آپ کر سکتے ہیں جس سے کہ کنزیومر بینیفٹ کرے گا؟ آپ کی کیا ان پٹ ہو سکتی ہے ان وچ کیس آپ دونوں اگر اکٹھے کام کریں کنزیومر بینیفٹ کے لیے, امپورٹرز ایز ویل ایز مینوفیکچررز, تو آپ کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے ان دا فیوچر؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں چاہتا ہوں کہ میڈ ان پاکستان گاڑی ہونی چاہیے, ہم ان کے دشمن نہیں ہیں. اوکے, میری بھی خواہش ہے کہ ایک میڈ ان پاکستان گاڑی ہونی چاہیے, لیکن آپ کی اطلاع کے لیے کہ انہوں نے ڈیلیشن پروگرام کو ختم کرا دیا, وائنڈ اپ کر دیا ہے. اب یہ ٹیرف بیسس کے اوپر آگے ہیں, اب وہ دوبارہ ڈیلیشن پروگرام آ نہیں سکتا. یہ جو 3-4-5% معصوم بن کے بتا رہے ہیں آپ کو, یہ پاسبل نہیں ہے. اگر یہ ٹویوٹا والے, ہونڈا والے مالکان بیٹھے ہوتے ہیں تو میں ان کو ٹیکنیکلی جواب دیتا. اب اقبال شاہ کو میں کیا جواب دوں؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈیلیشن پروگرام پاکستان کے اندر سے بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے, اور اب یہ ٹیرف بیسس کے اوپر تمام CKD, SKD اسمبلی. تھینک یو شہزاد صاحب, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. محمد صاحب 10 seconds, what do you think is happening? کیا ہمیں گاڑیاں مل جاتی ہیں جو یہاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے 3 سے 5 سال کی تھی اس وقت یہی پوزیشن تھی کہ لوگوں کو گاڑی نہیں ملتی تھی, مگر آپ حکومت پہ بہت پریشر تھا. اب بھی کئی ایسی پریسیڈنسز ہیں کہ لوگوں کو نہیں ملتی, اور اسی لیے نیشنل اسمبلیز کے ممبرز شور کرتے ہیں, اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ایشو ہوتا ہے, اور وہاں یہ بھی ہوتا ہے کرنا پڑتا ہے ٹو گیٹ دا کار. وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ وہ پیسے لگا رہے ہیں, بریف کیس چل رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے. جی تھینک یو. مجھے پتا ہے کہ اور بہت سی ہم باتیں کر سکتے تھے. شاہ صاحب, شہزاد صاحب, گھمن صاحب, ہم ان کے اور ایگزامپلز لے سکتے تھے,
بٹ خواتین حضرات ٹائم ختم ہو گیا ہے. کیا یوزڈ کار جو ہیں وہ 3 سال کی ہونی چاہیے, 5 سال کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں کنزیومر جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہونا چاہیے, وہ جو چاہے وہ خریدے. اسے کے